إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی برائی سب اس وحدہ العشی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ایک اچھی شکل و صورت کے اندر بہترین ڈھانچے کے اندر ہم کو بنایا
اور اس کائنات کو طرح طرح کی چیزوں سے سجا دیا، مزین کر دیا۔ اس کائنات کے اندر نہ جانے اللہ رب العالمین نے اتنی انوکھی انوکھی چیز کو بنایا ہے، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اس کی تہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان سائنس کے ذریعے جو ہے دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے، لیکن انسان ابھی تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے ابھی تک انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ پایا ہے، لیکن سائنس پتہ لگا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل سلیم سے نوازا، ہم انسانوں کو سینس سے نوازا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، جو اوروں کے اندر نہیں۔ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد ہم کو یوں ہی راستے پر بھٹکتے ہوئے، یوں ہی پھرتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر دور کے اندر انبیاء رسول کو مبعوث فرماتے رہیں، اور سب سے اخیر میں ہمارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً درود ہو ہمارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ آپ بارہا خطبہ سنتے رہتے ہیں، بہت سارے موضوعات پر آپ خطبہ سنتے رہتے ہیں، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کیا ہم کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کس کام کو ہم کو انجام دینا ہے، کس کام کو ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، خدا کے نیک بندے اہل ایمان وہ ہے جو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قدر تفصیل سے عرض ہے کہ اسلام میں ایک ضابطہ مقرر ہے کہ جہاں ہم خود اچھے مال کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خیر خانہ طریقہ پر برائیوں سے روکتے رہیں اور بھلائیوں کی تلقین کرتے رہیں۔ اس طرح جب یہ خیر خانہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہم برائیوں سے رکتے اور بھلائیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور اسلامی بیداری میں ایک اچھی فضا اور صالح ماحول خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر اہل ایمان کی وہ خاص صفت ہے جو ان سے کسی بھی حال میں جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس نیک حالات میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کا عمل پورے طور پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مصداق ہو۔ ایمان کا جس طرح یہ تقاضا ہے کہ آدمی جو ہے خود بھی گناہوں کے کاموں سے بچے، اسی طرح یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم دوسروں میں
मासियत व गुनाह के कामों को देखकर मुस्तरिब व बेचैन हो जाए और हिकमत अमली और इंतहाई दिलसोजी से इस्लाह व तबलीग हक़ का फरीजा अंजाम दे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उस फ़र्ज़ का हुक्म दिया और कहा कि इस राह में जो भी तकलीफ़, जो भी मसाइब आए, बर्दाश्त करो। इसमें बड़े सब्र व हिम्मत की ज़रूरत है। उस पर जो है अरबाब अज़ीमत ही जम सकेंगे। जैसा कि सूरह लुक़मान आयत नंबर 17 के अंदर इरशाद है, या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। यानी है मेरे बेटे, नमाज कायम कर और अच्छी बातों का हुक्म दिया कर और बुरी बातों से जो है मना किया कर। और इस राह में जो भी तकलीफ दरपेश आए उस पर सब्र कर। यकीनन ये बड़ी हिम्मत का काम है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुस्लिमा का जो है फ़र्ज़ मनसबी है। उस उम्मत के लिए ज़रूरी है कि अपनी हद तक इस्लाह व तकवा इख्तियार करे और दूसरों को भी जो है हिदायत और रहनुमाई करे, उनको बुरी बातों से रोके और भली बातों के लिए आमादा करे। जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 के अंदर इरशाद है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। यानी तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए पैदा किए गए हो। तुम अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करते रहो और अल्लाह ताला पर जो है मुकम्मल ईमान व इत्क़ाद रखो। किसी पीर, वली, बुजुर्ग, कोई भी फरोडी शख्स पर फरोड शख्स है, फरोडी है, उस पर आप भरोसा ना करें, उस पर ट्रस्ट ना करें, बल्कि हर हाल में आप पर जितनी भी मुसीबत टूट पड़े, आप हर हाल में अल्लाह ताला पर जो है ईमान रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। जितनी भी मुसीबत आपको आ जाए, आप मरने वाले हो, आपकी जान क्यों ना निकल जाए, आप हर हाल में जो है अल्लाह ताला पर ईमान रखें। किसी बाबा जी पर बाज होते हैं कि तुम जो है इस तावीज़ से ठीक हो जाओगे, फला पता नहीं क्या क्या फरोड करते हैं लोग। मेरे भाइयों, इससे बचने की ज़रूरत है। हर हाल में जो है आप अल्लाह ताला पर ईमान रखें, चाहे आपकी जान क्यों ना निकल जाए। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं। जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा की लाइफ है वो आखिरत की ज़िंदगी है। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब कुछ अशख़ास सदरत रिज़वान के पास बगरज़ उसूल तबरुक जमा होने लगे और उसके अतराफ़ व जानिब से काफ़ी आमदोरफ्त बढ़ने लगी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरख्त को सर व फसाद का बाइस समझा और उस दरख्त को जो है कटवा कर फेंक दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महज अमर मुनकिर को ख़त्म करने के लिए सद्दे बाब के तौर पर दरख्ती को जड़ से उखड़वा दिया। क्या मामला है मेरे भाइयों, अकीदा में क्या पुख्तगी है। हर हाल में आप जो है अच्छे काम करें, दूसरों को भी अच्छाई का हुक्म करें। आपके अच्छा होने से अच्छा पूरा माशरा नहीं हो जाता है, बल्कि आप अच्छे हैं, नमाजी है, दूसरों को भी नमाज की तलकीन कीजिए। आपके अच्छा होने से पूरा माशरा अच्छा नहीं हो जाएगा। सबीक नामी एक शख्स था जो मुसलमानों में घूम घूम कर सूरह ज़ारियात से मुताल्लिक लोगों को अवहाम व शुकूक में मुब्तला करता था।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہر کے ایک حاکم غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جو ہے اس کو ارسٹ کر کے اس کو گرفتار کر کے اپنے خاص قاصد کے ذریعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور خط میں جو ہے اس کے جرم کے متعلق لکھا کہ سورہ جاریات کے متعلق لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلا کر بدعقیدہ کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خط پڑھا اور مجرم کو سامنے بلوایا اور اس کو مارنا شروع کیا اور اس قدر مارا کہ سر سے پیر تک خون آلود ہو گیا. اب اس نے جو ہے چلانا شروع کیا، یعنی جو خبط میرے سر میں سمایا ہوا تھا وہ سب زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد اسے ذلاوطن کر دیا اور مسلمانوں کے جو ہے مجمع میں جانے سے روک دیا گیا. حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا تو ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر میں کچھ عورتیں جو ہے جمع ہوئی اور ان کے غم میں نالہ وسوین کرنے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ام المؤمنین سے کہو کہ پردہ میں جائے اور ایک ایک عورت کو میرے سامنے لاؤ. چنانچہ وہ ایک ایک عورت کو نکالتے تھے اور حضرت عمر ان کو دروہ سے مارتے جاتے تھے. اسی اثنا میں ایک عورت کی اوڑھنی جو ہے سرک گئی، دوپٹہ جو ہے سرک گئی. کسی نے کہا اس کی اوڑھنی جو ہے گر گئی، اوڑھنی جو ہے سنبھال لینے دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو. اسلام کے قانونی شکنے کے بعد اب اس کی عزت و حرمت کہاں باقی رہی؟ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام پر جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنے تابن کو جو ہے ٹخنا کے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. تو اس کو پکار کر کہا یعنی کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یعنی مرد کو حیض سے کیا واسطہ؟ حیض تو عورت کو آتی ہے نا، مرد کو حیض سے کیا واسطہ؟ یعنی اس نے جو ہے اپنے تہبند کو جو ہے یہ ٹکنا اس سے نیچے لٹکایا ہوا تھا. عورت کا کام ہے عورت جو ہے پورے بدن کو ڈھانپے، یہاں تک جو ہے گھسرا کر چلے. یہ مرد کا کام نہیں ہے. مرد کا کام جو ہے ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے کپڑا، عورت کا کام ہے پورا جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے. لیکن وہ کیا تھا، اپنے تابن کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو پکار کر کہا یعنی کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے کہا مرد کو حیض سے کیا واسطہ؟ حیض تو عورت کو آتی ہے نا، مرد کو حیض سے کیا واسطہ؟ فرمایا پھر کیا معاملہ ہے کہ تم نے جو ہے اپنے تابن کو قدموں تک نیچے لٹکائے ہوئے ہے. یہ فرما کر ایک چھرا منگوایا اور اس کے تابن کے جائد اور لٹکے حصوں کو کاٹ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاتے گرامی کے سلسلے میں ایک شخص نے بدتمیزی کا جملہ استعمال کیا کہ تم سے اور تمہارے لڑکے دونوں سے میری فراست اور عقل بری ہوئی ہے. جیسے اس نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور اس زور سے اس کے ناک پر جو ہے مکہ مارا کہ اس کے ناک سے جو ہے خون جاری ہو گیا. مظلوم کی قوم حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے قصاص دلوائیے. آپ نے فرمایا میں اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں دلواتا، چونکہ اس میں خلیفۃ اللہ کی عزت و عظمت کی حفاظت مضمر تھی اور اس میں ایک امر منکر کا انشداد ہو رہا تھا، اسی لیے بدلہ نہیں دلوایا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر منکر کے سد باب کے لیے طاقت کے استعمال کو درست سمجھا، صحیح سمجھا. میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے
آج معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں پھیل چکی ہے، ہم اس پر خاموش رہتے ہیں۔ میرے بھائی وہ مسلمان ہیں، آج مسلمان معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلا ہوا دیکھ کر خاموش رہ جاتا ہے اور خاموش رہ کر رواداری برتتا ہے اور صلح کل بنا رہتا ہے، اور جیسا ماحول دیکھتا ہے ویسا خود ڈل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر جرم پوشی ہے۔ میرے بھائیو، ایک انسان، ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں، ملازموں